اب گنگوہی صاحب سے پوچھیے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد، اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے قطب الارشاد، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو، 597۔ سوال: جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ یعنی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسا ماحول ہو جیسے کہ بمبئی کا ماحول، بمبئی کے ماحول میں کوا کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ حرام، اور کوا کھانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا۔ تو یہ ماحول بتاتا ہے کہ کسی شہر میں ایسا ماحول ہے کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہوں اور کوا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، تو ایسے ماحول میں اگر کوئی کوا ذبح کر کے کھائے گا تو اس کو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو گنگوہی صاحب فرماتے ہیں ثواب ہوگا۔ آپ نے کبھی کھایا کوا؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی کھایا؟ ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے نگر داداؤں نے سنا، پر داداؤں نے سنا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ۔ وہ تذکرۃ النفس جلد اول۔ اب جب یہ عبارت ہم بتاتے ہیں نا کوا کھانے کی، ہم نے ولسا ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ یہ عبارت بتائی کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے کوا کھانے کو جائز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو تبلیغ جماعت والے کیا تعلیق راویل کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا کھانے کا جو فتویٰ دیا ہے نا، وہ افغانستان کا اکو نام کا کوا ہوتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اب واپس وہ عبارت لو، فتاوی رشیدیہ پیج نمبر 597 نکالو واپس۔ ہم نے ایک جگہ رات میں ولسا ڈسٹرکٹ میں یہی عبارت بتائی، تو یہ تبلیغ جماعت والے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے ان کے مفتی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے بھی نہیں سنا تھا کوا کھانا ہے ثواب، حلال تو درکنار بلکہ ثواب۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ ہمدانی دھوکہ دیتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوا حلال بتایا ہے وہ افغانستان کا اکو نام کا کوا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اکڑے، ارے آج پکڑیں گے ہمدانی کو، چھوڑیں گے نہیں، دبوچ دیں گے اسٹیج پہ یار، ہمارے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہا ہے۔ اب دوسرے دن آئے فتاوی رشیدیہ کو بغل میں دبا کر، اور ہماری تقریر شروع تھی تو ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ تقریر بعد میں کرنا، کل جو آپ نے جو کوے والی عبارت بتائی تھی وہ بتائیے۔ اب پیور بھی بدلے ہوئے تھے، پیش میں بول رہے تھے، میں نے کہا کہ ہاں بولو بولو، جتنے نزدیک آؤ گے اتنی زیادہ پیٹو گے۔ تو ہم نے یہ عبارت بتائی۔ اب آپ غور سے دیکھو، اس میں کہیں افغانستان کا نام ہے نہیں، کہیں عقب کا نام ہے، کہیں سفید کوے کا نام ہے، کہیں جنگل کے کوے کا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ جناب یہ فتویٰ صاف ہے کہ جس جگہ زاغ معروفہ، دیکھو یہ زاغ معروفہ ہے نا، دیکھو یہ زاغ معروفہ، اس سے مراد ہے عام کوا، جس کو ہندی میں ہم کہیں گے پرچلت کوا، فیمس کاؤ۔ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھو غور سے فتویٰ دیکھو کہ جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا یا نہ عذاب؟ اس میں نے کہا جناب آپ کہیے کہیں افغانستان کا نام تو نہیں ہے؟ بولا نہیں نام نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گنگوہی صاحب کی مراد وہی ہے۔ واہ، مراد وہی، وہ بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس علم غیب ہے۔ دیکھو یہیں بھی پھنستے ہیں، ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ کسی کے دل کا حال معلوم کرنے والا
किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तक़वियतुल ईमान कह रही है। तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही बुरा दे। तो मैंने कहा जनाब, अगर अकक न हो तो हराम है। देखो अब समझो, तबलीग जमात वाले ये दलील करते थे कि इस फतवे में हजरत मौलाना गंगोही ने जो कौवा खाना सवाब लिखा है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा है। क्या है? तो इबारत में तो कहीं लिखा नहीं, अक लिखा है। आप देख सकते हैं ना इबारत को सरकार। तो हमने उनको तज़किरतुर रशीद की दूसरी इबारत बताई। अब ये इबारत आप भी देख लो। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। इसके मुसन्निफ हैं मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी, जो देवबंदी जमात का सबसे ज्यादा मोतमद मौरिख और शाये करने वाले हैं मकतबा शेख जकरिया मुफ्ती स्ट्रीट सहारनपुर यूपी, जिल्द 1 सफा 178 178। देखो जवाब, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर अक न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। लिखा है। चलो पहले पूरा सवाल पढ़ो। सवाल, शरअ का क्या हुक्म है कि कौवा देसी कौवा कौन सा होता है जो आमतौर से, हाँ, शरअ का क्या हुक्म है कि कौवा देसी जो उमूमन बस्तियों में पाया जाता है, हलाल है या हराम है? फुकहा ने बाज मकाम पर कौवे को हलाल लिखा है और बाज को हराम। अब ये दरियाफ्त करना मंजूर है कि ये कौवा किसमें हराम से है या हलाल में? बैयनू तुजेरू। जवाब, कुतुब फिक़ा में तअय्युन अक़साम गुराब में अल्फाज मुख्तलिफ है, मगर जब ये फैसला खुद कुतुब फिक़ा में मज़कूर है कि मदार उसकी खोराक पर है। और ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर ये अक़ब न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। तो मैं तबलीग जमात वालों से कहता हूं कि देखिए जनाब, मुसलमान परेशान हैं, गोश्त महंगा हो गया है, मछली महंगी हो गई है। सुन्नियों के नजदीक तो कौवा खाना हराम है, लेकिन आपके नजदीक तो कौवा खाना जायज भी है, सवाब भी है। खुदारा कल से कौवा खाना शुरू कर दो ताकि गोश्त सस्ते दामों पे मुसलमान भाइयों को मिलेगा। और इनको फायदा है। हम तो इनको फायदे की बात बताते हैं कि मुफ्त में गोश्त भी मिलेगा और ऊपर से सवाब भी मिलेगा।